الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ معاشرتی زندگی میں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس ہدایت کا حاصل یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر تم سے کسی نے بات کی اور ادھر تم نے اس بات کو سچ مان لیا۔ بالخصوص ایسے معاملات میں تو تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جن کا تعلق قومی اور اجتماعی نقصان سے ہو۔ ان معاملات میں بسا اوقات ذرا سی بے احتیاطی بے حد سنگین اور خطرناک غلطیوں کا سبب اور باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ جب بھی کوئی ایسی خبر سنے تو اسے مان لینے سے قبل خوب اچھے طریقے سے اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرے۔ افواہ پھیلانے والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا آغاز سرگوشیوں سے، کانا پھوسیوں سے کیا کرتے ہیں۔ ان کا مجرم ضمیر انہیں ذمہ دارانہ انداز میں پورے اعتماد کے ساتھ برسر عام بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ رازدارانہ لب و لہجے کے ساتھ دوسروں کے کانوں میں بات کرتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس طرز کلام کو شیطانی فعل قرار دیتے ہوئے معاشرے میں سرگوشی اور کانا پھوسی کرنے والوں کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ سرگوشی کے علاوہ افواہ جو ہے وہ جھوٹ بھی ہوتی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اور سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہی نہیں کہ افواہ پھیلانے والا جھوٹا ہوتا ہے، بلکہ جو آدمی تحقیق اور تصدیق کے بغیر اس افواہ کو صحیح مان کر کے آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اسلام کے نزدیک وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے اور بغیر تصدیق کے دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دے۔ قرآن حکیم مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ یوں ہی کسی بات کے پیچھے نہ ہو لیا کریں۔ فرمایا جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ ہو لیا کر، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، ان سب سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ افواہ عموماً سرگوشی اور جھوٹ کے ساتھ غیبت اور بہتان پر مبنی ہوتی ہے، اور اسلامی شریعت میں ان دونوں کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اکثر اور بیشتر بچو۔ بے شک کئی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور کسی کے معاملات کی کھوج کرید نہ کرو، اور ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا نہ کہو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اس سے نفرت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ قرآن حکیم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ان تصریحات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام افواہ بازی اور افواہ ترازی کا سخت ترین مخالف ہے۔
اسلام کسی مسلمان کے لیے کسی حالت میں بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ وہ اس نجاست سے آلودہ ہو۔ اس گناہ کی شدت اور اس کا نقصان اس صورت میں تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب اس کا تعلق ملت اور قوم کی ساتھ ہو، اور قوم اور ملت ہنگامی دور سے گزر رہی ہو، اور اس کا دشمن اس کے دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہو۔ ایسے حالات میں افواہیں پھیلانا یقیناً دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگ عوام کے حوصلے پست کر کے جذبہ جہاد اور جذبہ جہاد کا جو وسیع مفہوم ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے خبردار رہیں، معاشرے میں ایسا شعور اور احساس بیدار کریں کہ وہ ایسے عناصر کا وجود ہی برداشت کرنے سے انکار کر دیں۔ دوستوں میں نفرت پھیلانا، ان میں بدظنی قائم کرنے کی کوشش کرنا، ایک بھائی کی طرف سے دوسرے بھائی کے دل میں میل پیدا کرنا، میاں بیوی کے دلوں کے اندر رنجش کا بیج بونا، مالک اور آقا کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرنا، ایک ادارہ اور جماعت کے افراد میں تلخی اور بد مزگی پیدا کرنے کی کوشش کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ بدترین حرکت ہے کہ جس کا کرنے والا اسلامی سوسائٹی میں بد سے بدتر ہے۔ انسانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کا بیج بو کر کے ایسا انسان جو وہ شیطان کا کام کرتا ہے۔ اسلامی نظام معاشرت میں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی کی عورت یا کسی کے نوکر کو بہکائے اور دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس وعید میں وہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو دوسروں کے گھروں میں جا کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں اور ان عورتوں سے اپنے مطلب کی بات سن کر کے پھر آگے دوسروں کے سامنے اس کا پروپیگنڈا کرتی ہیں اور شوہر اور دوسرے لوگوں کی نظر میں اس عورت کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح جو مرد اپنے حجروں میں اور اپنے بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کی گھریلو باتیں کرتے ہیں اور ہر طرح کی باتیں جو ہے وہ حجروں کے اندر کی جاتی ہیں، فرمایا وہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنے والے ہیں۔ شہروں میں تو عام طور پر لوگ مالکوں اور ملازموں کے درمیان میں ایسی حرکت کرتے ہیں کہ مالک اور ملازم کے درمیان میں دشمنی پیدا ہو جائے اور یہ کوئی اپنا الو سیدھا کر سکیں، اپنا آدمی رکھ سکیں یا اس کی جگہ پہ اپنے لیے ملازمت کا راستہ کھول سکیں۔ کچھ ناعاقبت اندیش جماعت کے افراد میں بھی لگائی بجائی کا مضموم سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کو اپنی حرکت سے باز آنا چاہیے اور انسانوں کی خیرخواہی اور بڑائی کرنے میں عین اپنی سعادت جو ہے ایسے لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ تو عیوب کی پردہ پوشی اور انسان کی عزت نفس کا خیال اعلیٰ انسانی اقدار میں سے ہے۔ سماجی زندگی میں بہر طور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی جو خبریں جو ہے وہ ہر ایک انسان بغیر سوچے سمجھے پھیلاتا ہے اور پھر آگے جو ہے دوسروں کو اسے شیئر کرنے، اس کو لائک کرنے، اس کو پھیلانے کی ترغیب دیتا ہے اور بغیر تحقیق کے، بغیر جستجو کے اس کو جو ہے پھر آگے دوسروں کی تک جو ہے وہ شیئر کر دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس خبر کے اندر کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بیہودہ کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔